بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ماہ رمضان کے ترنت بعد اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عید منانے کی نعمت عطا کرتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہم مسلمان عید کا جشن مناتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں؟ مسلمانوں کے عید منانے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اور دنیا میں سب سے پہلی عید کب اور کیوں منائی گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید کا پورا اتہاس بتانے والے ہیں۔ یعنی مسلمان عید کیوں مناتے ہیں، عید منانے کا اصل مقصد کیا ہے، سب سے پہلی عید کب اور کس نے منائی، اور عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلی عید اس دن منائی گئی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ یہ دن دنیا کی پہلی عید کا دن تھا۔ دوسری بار عید اس وقت منائی گئی تھی جب حابیل اور قابیل کی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس دن بھی عید منائی تھی جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی جلتی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جب انہیں مچھلی کی قید سے رہائی ملی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس دن عید منائی تھی جس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلموں سے نجات دلائی تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور آج بھی عیسائی لوگ اسی دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ آج پوری دنیا کے مسلمان رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد 1 شوال کو عید مناتے ہیں۔ دوستوں، آج ہم اور آپ جس عید کو منا رہے ہیں اسے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 624 عیسوی میں جنگ بدر کی جیت ملنے کے بعد منایا تھا۔ بدر کی جنگ میں مسلمانوں نے دشمنوں کو شکست دی تھی، یعنی دشمن ہار گئے تھے۔ اس خوشی میں اللہ کے پیارے نبی نے سب سے پہلی عید منائی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے ہجرت سے پہلے مدینہ کے لوگ 2 جشن یعنی 2 خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اس دوران وہ لوگ سیٹی بجاتے، طرح طرح کے کھیل کھیلتے اور میلے بھی لگاتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ تشریف لائے تو مدینہ شریف میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اپنایا گیا۔ یعنی اب صرف اسلامی طور طریقے سے عید منائی جانے لگی اور اسے ایک عبادت اور اللہ کا انعام سمجھا جانے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس سے پہلے مدینہ کے لوگ 2 تہوار منایا کرتے تھے جن میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، یعنی ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت سے ان میلوں کو اسی طرح سے مناتے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں۔ پہلا دن عید الاضحیٰ کا ہے اور دوسرا دن عید الفطر کا ہے۔ دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمان عید الفطر کیوں مناتے ہیں، یعنی عید الفطر کی شروعات کب ہوئی، جسے ہم رمضان عید کے نام سے جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے جو سب سے مبارک اور پاک مہینہ مانا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان پورے مہینے بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھتے ہیں، یعنی اس مہینے میں 30 روزے رکھے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگلے مہینے یعنی اسلامک کیلنڈر کے 10ویں مہینے یعنی شوال کی پہلی چاند رات کو عید کی چاند رات کہا جاتا ہے۔ یعنی جب اگلا چاند دکھائی دیتا ہے تو عید کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ عید الفطر کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، عید الفطر عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، طاقت دی
اور ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہی قرآن پاک نازل ہوا تھا، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی قرآن پاک اتارا گیا تھا۔ اس لیے مسلمان عید کے دن اس بات کی خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو عید اس بات کا بھی جشن ہے۔ قرآن پاک کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ بخشش اور انعام کی اس عید کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، یعنی اس کا کیا میسج ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح تم عید کے دن ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے ملتے ہو، ویسے ہی ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اسی طرح پیار اور محبت سے پیش آؤ، یعنی ہمیشہ محبت سے ملتے رہو۔ اس کے علاوہ عید کے دن کا ایک خاص پیغام یہ بھی ہے کہ اس دن غریبوں اور یتیموں کی خوب مدد کی جائے۔ یاد رکھیں دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سادگی سے عید منایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، لیکن انہی کے پاس ایک بچہ اداس اور غمگین حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ کے قدم مبارک وہیں رک گئے۔ پھر آپ اس کے پاس گئے اور فرمایا، بیٹا، سب بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں، مگر تم یہاں اداس کیوں بیٹھے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں یتیم ہوں، میرے والد اور میری ماں دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، میرے لیے نئے کپڑے لانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو آج مجھے بھی نہلا کر نئے کپڑے پہناتی، اور پھر میں بھی ان بچوں کے ساتھ خوشی سے کھیلتا اور عیدگاہ جاتا۔ بس یہی باتیں سوچ سوچ کر میں اداس اور غمگین بیٹھا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے بیٹے، آج میں محمد تمہیں اپنا بیٹا مانتا ہوں۔ اس کے بعد آپ اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور فرمایا، آج سے حضرت عائشہ تمہاری ماں ہے، حضرت فاطمہ تمہاری بہن ہے، اور حسن حسین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، اس بچے کو نہلا دو، یہ یتیم ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے اس بچے کو نہلایا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کیے۔ ایک ٹکڑا اس کے بدن پر پائبند کی طرح باندھ دیا اور دوسرے ٹکڑے سے اسے اڑا دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس بچے کے سر پر تیل لگایا، اس کے بالوں میں کنگھی کی، سرما لگایا اور خوشبو بھی لگائی۔ پھر جب وہ بچہ پوری طرح تیار ہو گیا تو اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ پھر وہ بچہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ جب یہ دیکھا تو اللہ کے پیارے نبی اس بچے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، آج تم پیدل نہیں چلو گے، بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر عیدگاہ جاؤ گے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ جب آپ اس جگہ پہنچے جہاں سارے بچے کھیل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی بچہ جسے وہ اپنے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دے رہے تھے، اب اللہ کے نبی کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سب بچے حیران رہ گئے۔ پھر ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ اس کے بعد اس بچے نے ان بچوں سے کہا، اللہ کے پیارے نبی مجھے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ لے جا رہے ہیں، اب میں یتیم نہیں رہا، اب میں اللہ کے پیارے نبی کا بیٹا بن گیا ہوں۔ یہ سن کر ان بچوں میں سے ایک بچہ کہنے لگا، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو اللہ کے پیارے نبی ہمیں بھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور عیدگاہ تک لے جاتے۔ دوستوں، اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر عیدگاہ پہنچ گئے۔ پھر جب آپ ممبر پر چڑھنے لگے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، آج تم میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے،
پھر جب آپ ممبر پر بیٹھے تو آپ نے اس بچے کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر آپ نے محبت کے ساتھ اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے لوگوں، جو شخص کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دے گا۔ اس کے بعد آپ نے مزید فرمایا، کسی یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ تو دوستوں، یہی ہے عید کا اصلی مطلب۔ عید صرف اپنی خوشی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کو بھی خوش کرنے کا نام ہے۔ آج ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تو نئے نئے اور طرح طرح کے کپڑے خرید لیتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے آس پاس ان یتیم اور غریب بچوں کے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے تک نہیں ہوتے؟ اگر آپ کے آس پاس بھی ایسے یتیم بچے اور غریب بچیاں رہتی ہے تو ان کا خیال ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بے حساب اجر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور ہماری اس محنت کو قدر کرتے ہوئے عالمی جنکشن چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستوں، رشتہ داروں اور ہر جگہ عید سے پہلے ضرور شیئر کریں۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔